Walaikum salam. وعلیکم السلام. I've been good, alhamdulillah. Okay, so a little bit of background, I guess. I come from a Christian family, for you who don't know. Okay. My family is Christian. They're from Peru. I was born there as well. So, we used to go to church. My family wasn't that Christian. It's more of my grandparents and وعلیکم السلام. پہلے میں اپنا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی. میرا تعلق ایک لاطینی امریکی فیملی سے ہے. میں پیرو میں پیدا ہوئی اور میں نے اپنا بچپن اور اپنی ٹین ایج وہیں گزاری ہے. میری بنیادی تعلیم بھی وہیں پر ہی ہوئی ہے. مذہبی اعتقادات کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہم اگرچہ باقاعدہ ہر اتوار کو چرچ جاتے تھے، مگر میرے پیرنٹس بہت زیادہ مذہبی نہیں تھے. ان کی نسبت ہمارے دادا زیادہ مذہبی تھے اور ہمارے دادا ہی ہمارے لیے مذہب پر زیادہ فوکس کرتے تھے. مگر فرقے کے اعتبار سے ہماری فیملی مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی تھی. ہمارے کچھ فیملی ممبرز پروٹیسٹنٹ تھے، کچھ کیتھولک اور بعض دوسرے فرقوں کو فالو کرتے تھے. میرے والد بھی مذہب کے اعتبار سے کسی ایک فرقے سے مطمئن نہیں تھے. میرے والد پہلے پروٹیسٹنٹ کو فالو کرتے تھے، پھر وہ کیتھولک چرچ جانے لگے، اور بعد میں جب ہم پیرو سے کینیڈا شفٹ ہو گئے تو میرے والد نے یہوہ وٹنس کو فالو کرنا شروع کر دیا. اسی طرح اپنے والد کے ساتھ ساتھ ہم باقی فیملی ممبرز بھی کسی ایک فرقے کے ساتھ ڈیووٹڈ نہیں تھے. ہمیں جہاں جس چرچ میں موقع ملتا ہم عبادت کے لیے چلے جاتے، اور اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے کہ یہ پروٹیسٹنٹ کا چرچ ہے یا کیتھولک کا چرچ. اسی طرح ہمارے پیرنٹس نے کبھی ہمیں تفصیل اور گہرائی سے مذہب سکھانے یا سمجھانے کی کوشش نہیں کی. میں نے مذہب کی تفصیلی تعلیم اپنے شوق سے خود حاصل کی، کیونکہ مجھے شوق تھا کہ ان چیزوں کی تفصیل سمجھوں کہ ٹرینٹی کیا ہے اور جیسس کا ہماری زندگیوں میں کیا رول ہے، وغیرہ وغیرہ. میں چونکہ کیتھولک اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی اور میں وہاں پر مذہبی تعلیم کا سیشن بہت ہی شوق سے اٹینڈ کرتی تھی. اسی طرح جب میں 10th گریڈ میں گئی تو وہاں ہمارے پاس آپشن تھا کہ ہم چاہیں تو عیسائیت کو اسٹڈی کے لیے انتخاب کریں یا چاہیں تو ورلڈ ریلیجن کو اسٹڈی کریں. تو میں نے اپنے شوق سے ورلڈ ریلیجن کو سلیکٹ کیا، کیونکہ میں کیتھولزم کو دوبارہ اسٹڈی نہیں کرنا چاہتی تھی. وہاں مجھے حیران کن طور پر نئی بات پتہ چلی کہ اسلام بھی عیسائیت اور یہودیت کی طرح ابراہیمی مذہب تھا. اس سے پہلے میں صرف عیسائیت اور یہودیت کو ہی ابراہیمی مذہب سمجھتی تھی. مجھے یاد ہے کہ میری والدہ مجھے اکثر نصیحت کرتی تھیں کہ مسلمان لڑکوں سے دور رہنا، کیونکہ والدہ کہتی تھیں کہ مسلمان بہت برے ہوتے تھے اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اور اسی طرح کی دوسری منفی باتیں. مگر مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ ہمارے اسکول میں کوئی مسلمان اسٹوڈنٹ ہی نہیں تھا. پھر اسلامی اسٹڈی کی کلاس کے دوران مجھے اسلام کی بیسکس پتہ چلیں کہ اسلام میں ایمان کے بنیادی 5 ارکان کیا ہیں. ہماری ورلڈ ریلیجن کی کلاس میں جو ٹیچر تھیں وہ بہت اچھی خاتون تھیں. اگرچہ وہ ایک سفید فام انگریز خاتون تھیں، مگر انہوں نے ہمیں بتایا کہ اسلام اچھائی کی تعلیم دیتا ہے. اس میں ٹیررزم کی تعلیم بالکل نہیں ہے. یہ صرف چند 1% لوگ ہیں جو برے اعمال کرتے ہیں، ورنہ اسلام اوور آل اچھائی کی تعلیم دیتا ہے. اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اسلام سے جو پہلا تعارف ملا وہ اپنے اندر اسلام کے لیے برائی لیے ہوئے نہیں تھا. اسی طرح جب میں بڑی ہوئی، یوٹیوب پر ایک دن میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جس میں ایک جنونی شخص اسلام کے بارے میں کافی نیگیٹو باتیں کر رہا تھا. مجھے وہ ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا اور اس کے بعد یوٹیوب نے مجھے مختلف اسلامی ویڈیوز ریکمینڈ کرنا شروع کر دیں،
اور یہ ویڈیو اتنے زیادہ تواتر سے سامنے آنے لگی کہ میں ایک ویڈیو کو اگنور کرتی تو 10 اور میرے سامنے آ جاتی۔ ان میں سے اکثر ویڈیوز بحث مباحثے پر مبنی ہوتی تھیں، جن میں کوئی مسلمان کسی نہ کسی غیر مسلم سے اسلام کے کسی ٹاپک پر بحث کر رہا ہوتا تھا، اور یہ سب خدا کی طرف سے ہو رہا تھا کہ میرے سامنے وہ ویڈیوز شو ہوتی تھیں اور ان میں کوئی نہ کوئی مسلمان اسلام کے بارے میں منفی پروپیگنڈے کا جواب دے رہا ہوتا تھا۔ اس طرح میرے دل میں دن بدن اسلام کی سچائی بھر رہی تھی، اور مجھے پتہ چل رہا تھا کہ اسلام کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح میں محمد حجاب اور اسپیکرز کارنر جیسے چینل کی ویڈیوز اکثر دیکھنے لگی، جن میں اکثر عیسائی اور ایتھیسٹ لوگوں سے بحث ہو رہی ہوتی تھی۔ میں عموماً دیکھتی کہ اسلام پر بات کرنے والے اپنی دلیلوں اور اپنی گفتگو سے سامنے والے کو لاجواب کر دیتے تھے، اور میں ہمیشہ کہتی کہ واؤ، یہ تو بہت ہی شاندار مذہب ہے۔ اسی طرح مجھے مختلف اسلامی ویڈیوز دیکھتے، اسلام کے بارے میں نالج حاصل کرتے 6 مہینے ہی گزرے تھے، اور ایک رات میں اسی طرح کی ایک ویڈیو دیکھ کر سونے کے لیے لیٹی، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنا فون لیا اور اس کا کیمرہ آن کر کے اپنے آپ کو موبائل میں دیکھا اور خود سے مخاطب ہو کر کہا، تم جانتی ہو کہ جو کچھ اسلام میں ہے سب سچ ہے، اور تم دل سے ان سب چیزوں پر ایمان بھی رکھتی ہو، تو میرے خیال میں اب تمہیں شہادت کے کلمات پڑھ لینے چاہیے، ابھی اور اسی وقت یہ کام کر لینا چاہیے، کیونکہ تم نے کافر ہو کر نہیں مرنا۔ پھر میں نے کہا، ہاں، مجھے کافر نہیں مرنا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے، اور میں نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ مجھے تاریخ تو یاد نہیں، مگر وہ دسمبر کا آخری ہفتہ تھا، اور چند دن بعد ہی نیا سال شروع ہونے والا تھا۔ اس طرح میں نے الحمدللہ اسلام قبول کر لیا۔ مگر جب میں کہتی ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تو میری کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اسلام کی طرف میرے حقیقی سفر کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگرچہ میں پچھلے 6 مہینے سے جو ڈیبیٹ ویڈیوز دیکھ رہی تھی، ان کی وجہ سے اس بات کی تو قائل ہو گئی تھی کہ اسلام ہی سچا دین ہے، اسی لیے میں نے اسے قبول بھی کر لیا تھا، مگر مجھے حقیقی اسلام کی بالکل بھی نالج نہیں تھی، نہ ہی مجھے پتا تھا کہ اسے قبول کرنے کے بعد اب اسلام کے حساب سے زندگی کیسے گزارنی ہے، نہ ہی میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد والی زندگی پر کوئی ریسرچ کی تھی، اور نہ ہی مجھے اس بارے میں کچھ علم تھا۔ اس پر مزید گمراہی یہ ہوئی کہ میرے ارد گرد جو چند ایک مسلمان تھے جو خود اسلام کی تعلیمات سے لا علم اور برائے نام ہی مسلمان تھے، لہٰذا ان سے بھی جو مجھے تھوڑی بہت گائیڈنس ملی وہ بھی بالکل ہی غلط تھی۔ لہٰذا میں ان کو جب بھی دیکھتی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت ہی عقیدت اور محبت سے گفتگو کر رہے ہیں، تو میں ان سے پوچھتی کہ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام ہے؟ اور وہ بس ایک سرسری سا جملہ بول دیتے کہ ہاں وہ بھی نبی ہے۔ میں چونکہ عیسائیت سے اسلام کی طرف آئی تھی، اور مجھے یہی پتہ تھا کہ مسلمان تمام انبیاء کی عزت کرتے ہیں، مگر میں عملی طور پر دیکھ رہی تھی کہ میرے ساتھ کام کرنے والے مسلمان صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی قصے کہانیاں بیان کرتے تھے، تو میں دل ہی دل میں جیلس محسوس کرتی تھی۔ استغفر اللہ، یہ میری جہالت تھی۔ اسی طرح ان لوگوں کی وجہ سے میں اسلام قبول کر کے بھی کافی حد تک گمراہ تھی، کیونکہ وہ لوگ میری صحیح رہنمائی کیسے کر سکتے تھے
جو کہ خود اسلام کی صحیح نالج نہیں رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کے بتانے کے مطابق میں پیریڈز میں بھی نماز پڑھ لیتی تھی۔ اسی طرح میں منی اسکرٹ اور شارٹس میں بھی نماز پڑھ لیتی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے اس بارے میں یہی گائیڈ کیا تھا۔ اسی طرح انہوں نے روزے کے بارے میں بھی کافی کچھ غلط گائیڈ کیا تھا۔ دراصل وہ لوگ خود کو لبرل مسلم کہتے تھے اور اسلامک اسکالرس کو پسند نہیں کرتے تھے اور اکثر اسلامک اسکالرس کی توہین کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح میری زندگی کے 6 مہینے مزید گزر گئے اور میں کوئی بہت زیادہ اسلام پر عمل نہیں کر رہی تھی کہ مجھے آفس کی طرف سے ایک پروجیکٹ کے لیے دوسرے شہر بھیج دیا گیا، جہاں میں کچھ ایسے لوگوں سے ملی جو کہ اسلام کی بہتر نالج بھی رکھتے تھے اور زیادہ بہتر انداز سے اسلام پر عمل بھی کر رہے تھے۔ وہاں ان سے مل کر مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے مسجد جا کر گواہوں کے سامنے باقاعدہ کلمہ شہادت پڑھنا اور اپنے ایمان کا اعلان کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں شیخ صاحب سے اسلام کی پراپر رہنمائی بھی لینی چاہیے۔ دراصل یہاں اس معاملے میں بھی میرے ساتھ ایک بہت ہی فنی سین ہوا۔ وہ یہ کہ میں نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر ایک اسلامی ویڈیو شیئر کی جس میں نے اپنی طرف سے اسلام کے حوالے سے اچھی باتیں ہی کی تھیں، مگر مجھے چونکہ اسلام کی نالج بالکل نہیں تھی، اس لیے اس ویڈیو میں جو کچھ میں نے کہا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ سب غلط ہے۔ اس ویڈیو پر بہت ہی منفی رد عمل آیا۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے اس ویڈیو کی وجہ سے کافی برا بھلا کہا۔ کسی نے کہا کہ اسلام کے بارے میں نالج نہ ہو تو منہ بند رکھو۔ کسی نے کہا کہ یہ فیک مسلمان ہے اور اسلام قبول کرنے کا جھوٹا ڈرامہ کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس ویڈیو کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بالکل ہی نالج نہیں ہے اور مجھے اسلام سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس طرح میں نے مسجد جا کر باقاعدہ دوبارہ کلمہ شہادت پڑھنے اور مکمل اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے لیے سب سے خوشگوار تبدیلی حجاب ہی تھا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس پر مغرب میں سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور اس سے سب سے زیادہ نفرت اور تصحیق کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ مغرب کی خواتین یعنی یورپ اور امریکہ کی خواتین مختصر لباس میں کیوں گھومتی ہیں، کیونکہ وہ اسے خوبصورتی سمجھتی ہیں اور ان کے نزدیک وہ عورت زیادہ اچھی ہے جس پر زیادہ سے زیادہ مرد فدا ہوتے ہیں۔ عورت کی بڑائی کا معیار ہی یہی ہے کہ اس کی طرف مرد کتنے زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اسی لیے وہ میک اپ کرتی ہے، اسی لیے وہ چھوٹے چھوٹے اور مختصر لباس پہنتی ہے تاکہ مردوں کی توجہ حاصل کر سکے۔ حالانکہ ایسے لباس سے صرف کرمنل ذہن کے لوگ اور مرد ہی اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اچھے سلجھے ہوئے لوگ کبھی بھی ایسی چیزوں سے آپ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اس طرح لڑکیوں کے ساتھ ہراسمنٹ کے واقعات پیش آتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں 16 سال کی تھی اور کینیڈا آنے سے پہلے میں ایسے ہی ایک مرتبہ شارٹس پہن کر شام کے وقت اپنی سہیلی کے گھر جا رہی تھی تو میرے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ مجھے ایک 22-23 سال کے مرد نے گلی میں روک کر ہراس کرنے کی کوشش کی تھی، اور اب جب کہ میں مکمل پردہ کرتی ہوں میں اپنے آپ کو بہت ہی محفوظ تصور کرتی ہوں۔ میں بہت سارے برے لوگوں کی بری نظروں سے بچی ہوئی ہوں۔ اس کے علاوہ اس حجاب کی وجہ سے اب میری کمائی کا بہت زیادہ حصہ میک اپ وغیرہ پر بھی ضائع نہیں ہوتا۔ جہاں تک بات کریں اسلام قبول کرنے کے بعد فیملی کے رد عمل کی، تو میں نے آج اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک اپنی والدہ کو اپنے اسلام قبول کرنے کی اطلاع نہیں دی ہے، کیونکہ طلاق کے بعد میری والدہ وہیں پیرو میں ہی رہ رہی ہیں
اور میں کئی سال پہلے اپنے والد کے ساتھ یہاں کینیڈا آ گئی تھی اور میں یہاں اپنے والد کے ساتھ ہی رہ رہی ہوں۔ الحمدللہ میرے والد بہت ہی مددگار اور معاون انسان ہیں۔ انہوں نے میرے اسلام قبول کرنے کو بالکل بھی نیگیٹو نہیں لیا، بلکہ ہماری اکثر اسلام کے ٹاپک پر گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں ان کو جلد ہی قائل کر لوں گی اور وہ انشاءاللہ جلد ہی اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ وہ مذہب کے حوالے سے کافی غیر مطمئن رہے ہیں اور انہوں نے اس سے پہلے عیسائیت میں بھی کافی فرقے تبدیل کیے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ ان کی مذہب کے حوالے سے یہ بے سکونی اسلام میں ہی ختم ہوگی اور اسلام میں ہی ان کو مکمل سیٹسفیکشن ملے گی۔ آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ میرے والد کے لیے دعا کیجیے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔